ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پرجوں نے پڑھا اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کی دو مثالیں بیان فرمائی کہ جو حق بات کو قبول نہیں کرتے اور حق بات کو قبول کر کے حق راستے پر نہیں چلتے، ان کی دو مثالیں ہیں۔ نمبر ایک فرمایا کہ یہ ایسے ہیں کہ ان کی گردن میں توق ہے اور وہ توق ان کی ٹھوڑیوں تک آ چکا ہے، اس توق کی وجہ سے یہ زمین کی طرف دیکھ نہیں سکتے، جب دیکھ نہیں سکتے تو راستہ نظر نہیں آئے گا۔ دوسری مثال یہ بیان فرمائی کہ یہ اس آدمی کی طرح ہے یہ کہ جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے دیوار ہو، جب دیوار ہے تو وہ دیکھ نہیں سکتا کہ اس کے دائیں طرف کیا ہے اور اس کے بائیں طرف کیا ہے۔ اسی طرح نہ وہ آگے کو دیکھ سکتا ہے نہ پیچھے کو دیکھ سکتا ہے۔ جب وہ دیکھ نہیں سکے گا تو آگے اپنی منزل کی طرف بڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ کافروں کی دو مثالیں بیان فرمائی کہ جن کو حق بات بتائی بھی جاتی ہے، جن تک پیغام پہنچایا بھی جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتے، تو وہ ان دو مثالوں کے اندر ان کا اللہ پاک نے ذکر کیا۔ آج کی ان دو آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو پیغام دیتے رہیں، کیونکہ کوئی پیغام کو قبول کرے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی قبول نہ کرے تو آپ کے پیغام پہنچانے کا آپ کو اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ پیغام دیا، سمجھایا، اس نے قبول نہیں کیا تو اس سے بندہ کوئی مایوس ہو جائے۔ فرمایا ایسا نہیں، جو پیغام دے گا اس کا ثواب اسے مل جائے گا، اس کی محنت کا اجر اسے مل جائے گا۔ اس لیے دعوت دینا، لوگوں کو نیکی کے طرف بلانا، اس میں انسان کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، لوگوں کو ڈراتے رہیں، آخرت کے معاملات سے ان کو باخبر رکھیں، اور آپ کی نصیحت کو ہر وہ انسان قبول کرے گا کہ جو رب رحمان سے ڈرتا ہو اور بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتا ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، اللہ کی ذات کی پہچان کروائی۔ اب ہم نے نہیں دیکھا، کسی انسان نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا مگر ہم بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی پہچان، جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرما دی، ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس پہ یقین رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو نصیحت کو قبول کر لے اور رب رحمان سے ڈرے بن دیکھے تو اس کے لیے عزت کا اجر ہے، اس کے لیے باعزت روزی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ انسان کی موت اور زندگی کو رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کو مہلت دیتا ہے، اس کو وقت دیتا ہے۔ سال ملتے ہیں، دن ملتے ہیں، مہینے ملتے ہیں۔ جب اس کا وقت ختم ہو جائے تو یہ اپنی آخرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں انسان کے لیے، بلکہ ہر مخلوق کے لیے، ہر جاندار کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ جہاں زندگی ہے وہاں موت بھی ہے۔ اب زندگی اور موت
کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے اسے خود بیان فرمایا سورۃ الملک میں، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی اس لیے رکھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے، انسان اعمال کیسے آگے آخرت میں لے کر آتا ہے۔ تو موت اور زندگی انسان کے اعمال اور اس کے نتائج کے لیے ہے، زندگی اعمال، پھر آگے موت ان اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اسے لکھا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس عمل کے جو ثمرات ہیں ان ثمرات کو بھی لکھا جاتا ہے۔ انسان نے کوئی بھی نیک عمل کیا وہ لکھ دیا گیا، آگے اس کے جو فوائد ہیں اس کو بھی لکھا جاتا ہے۔ مثلا کسی نے قرآن پاک پڑھا، خود پڑھا، سیکھا، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، وہ لکھ دیا جائے گا۔ پھر آگے اس نے دوسروں کو پڑھایا، اب یہ جو دوسروں کو اس نے پڑھایا ہے اس کا اجر و ثواب بھی اس پڑھانے والے کو ملے گا۔ پھر اس کے شاگردوں نے آگے دوسرے لوگوں کو پڑھایا، انہوں نے آگے پڑھایا، اسی طرح یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو جس نے ابتدا کی اس کے لیے اجر قیامت تک باقی رہتا ہے۔ اس لیے کہا کہ ایک عمل ہے، ایک عمل کا متعدی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان نے جو عمل کیا ہے بعد میں اس کے اثرات اس نے کیا چھوڑے۔ اس لیے حدیث پاک میں کا خلاصہ اور مضمون یہ بھی ہے کہ کوئی انسان نیک عمل جاری کرتا ہے اس کا اسے ثواب ملتا ہے، لوگ اس پر پھر چلتے ہیں، جو اس راستے پر چلیں گے اس کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا۔ کوئی بھی نیک کام کر کے گیا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، جیسے میں نے کہا قرآن پڑھا، آگے لوگوں کو پڑھایا، یا کوئی کتاب دینی لکھ دی، کوئی بھی ایسا نیک کام کہ آگے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور لوگ اس پر چلتے رہیں، تو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جس نے کوئی برا کام ایجاد کیا یا برے کام کو پھیلایا، اس کی تشہیر کی، اب جتنے لوگ بھی اس برے کام میں مبتلا ہوں گے ان کو تو گناہ ملے گا ہی، اس تشہیر کرنے والے، پھیلانے والے، اس راستے کو بتانے والے، اس کو بھی ان کے برابر گناہ ملتا ہی رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ نیکی کے کام میں معاونت کرو اور برے کام میں کبھی بھی معاونت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اچھے کام کا بھی اثر ہے اور برے کام کا بھی اثرات ہیں۔ اب برے کام تو اتنے زیادہ پھیل چکے ہیں کہ انسان خود بھی برا کرتا ہے، دوسرے کو بھی اس میں ڈال دیتا ہے۔ آج کل جیسے جدید معاملات موبائل کے معاملات ہیں کہ خود بھی گانے سنتے ہیں، بعض مرتبہ وہ دوستوں تک بھی بھیجے جاتے ہیں، آگے گروپوں میں بھی بھیج دیے جاتے ہیں، وہ پھر ان کو آگے دوسروں کو بھیجتے ہیں، وہ پھر آگے تیسروں کو بھیجتے ہیں۔ اب ایک شخص نے اس کی ابتدا کی، پھر آگے اس نے اس کو پھیلایا، دوسروں تک بھیجا، وہ بھی آگے اس کو بھیجتا رہا، تو یہ سارے گناہ کے اندر وہ مبتلا رہے گا جس نے اس کی ابتدا کی ہے۔ جو گناہ کر رہے ہیں ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، اس کا گناہ، اس کی سزا، اس کے ساتھ ابتدا کرنے والے کو بھی گناہ کی سزا ملے گی۔ اس لیے کبھی بھی برے کام کی تشہیر میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہیے، کبھی بھی۔ ایک گناہ وہ جو انسان نے خود کیا ہے اس کی توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ ایک گناہ وہ جو متعدی، اس کا نتیجہ اس نے آگے بڑھا دیا، لوگوں تک اس کو پھیلایا، تو یہ اس کے برے اثرات ہیں۔ اس لیے یہاں دونوں چیزیں بیان فرمائیے کہ ایک عمل، اس کا اجر، پھر اس عمل کے جو ثمرات ہیں ان کے معاملات اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھواتا ہے۔ فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ کا یہ نصیحت کرنا ڈرائے گا ان لوگوں کو جو چلنا چاہتے ہیں نصیحت پر، نصیحت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور ڈرے وہ رحمان سے بن دیکھے۔ اس لیے فرمایا فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اب جو نصیحت کو قبول کر کے اس پر چلتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، فرمایا اس کو بشارت دے دیجئے بمغفرۃ، معافی کی، مغفرت کی، واجر کریم، اور عزت کے ثواب کی، کہ اللہ تعالیٰ ایسے اتباع کرنے والوں کو جس نے نصیحت کی پیروی کی ان کے لیے آگے اجر و ثواب ہے۔
پھر اعمال اور ان کے نتائج، انا نحن نحیی الموتى ونکتب، فرمایا کہ میں نے ہی زندگی کو رکھا ہے اور موت کو رکھا ہے، میں ہی ہوں جو زندگی دیتا ہوں اور پھر موت دیتا ہوں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور لکھتا ہوں انسان جو آگے اعمال بھیجتے ہیں اور ان کے جو نشانات وہ پیچھے چھوڑتے ہیں ان کو بھی لکھا جاتا ہے۔ اعمال جو آگے بھیج دیے وہ بھی لکھ دیے گئے، اور جو اعمال ان کے نشانات پیچھے چھوڑ دیے ان کو بھی لکھا جاتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، فرمایا ہر چیز گن گن کر رکھی ہوئی ہے ایک اصل کتاب، کھلی اصل کتاب کے اندر، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا گیا ہے، وہاں محفوظ کر دیا گیا ہے کہ کون کس طرح کے اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ۔ پھولوں کی رضا اللہ اللہ، اشجار کے پرجوں نے پڑھا اللہ اللہ اللہ۔